ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عارف نظامی۔ آج 92 چینل کی 5ویں سالگرہ ہے۔ اس موقع پر ہمارے مہمان خصوصی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بتائیے کیسے جا رہے ہیں معاملات آپ کے مین کوalition پارٹنر پی ٹی آئی کے ساتھ؟ پہلے تو میں 92 کی جو سالگرہ ہے 5ویں سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ اس چینل نے بڑے کم وقت میں کم عرصے میں بڑی ہی ترقی کی ہے اور آگے بڑھے ہیں۔ تجزیے ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ارشاد عارف صاحب اور جتنے سارے لوگ ہیں۔ پھر مجھے ان کا جو دینی حوالے سے جو پروگرام ہے نا، خاص طور پہ قرأت کے سالانہ مقابلے اور نعت اور دین کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کنٹریبیوشن ہے، اور اسی طرح فوری خبر کے حوالے سے جی ہاں، تجزیے اور خبرنامہ بڑا کے علاوہ بڑے ہاں جی بولو ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میاں رشید صاحب اور ان کے برادر حنیف صاحب، ان کی بڑی کاوش ہے، بڑا ویژن ہے ان کا اس معاملے میں، اور جو اس ادارے کے کارکن ہیں وہ بھی مطمئن ہو کے خوشی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ان کو کوئی انسینٹیو ہے، اور ٹیکنالوجی وائز بھی ہمارا چینل جو ہے پائنیئر ہے باقیوں کو۔ جی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بڑی اپنیت ہے کارکنوں میں، اور جتنے لوگ کام کرتے ہیں بڑی ایک فیملی کی طرح ان کی جو بائنڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، یقیناً جی، اور اپنا سمجھ کے چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہاں جی، تو چودھری صاحب آپ بتائیے باقی جو ذرا مشکل کا سوالات ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل، جو ہے ایک نئی کمیٹی بن گئی ہے، آپ نے اس پہ بلا واسطہ طور پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شوکت محمود آپ کو ملنے بھی آئے تھے، تو کیا کہا انہیں آپ سے اور آپ نے کیا کہا ان سے؟ میں نے تو انہیں ایک بات کہی تھی، پہلے فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کا اپنا گھر ہے، 100 بسم اللہ آئیں، لیکن کمیٹی کے حوالے سے نہیں، ذاتی حیثیت کے حوالے سے ہم بیٹھیں گے۔ ساری باتیں بھی ہوئیں، اور کہ ایک دفعہ چیزیں طے ہو جائیں، ایک دفعہ منٹس اپروو ہو جائیں، ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب تک ساری چیزیں کھل کے آنے کے بعد اوکے ہو جائے، امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر جو کمیٹی بننی ہوتی ہے وہ تو لامحالہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کچھ دال میں کالا ہے۔ ہاں یہ عجیب بات ہے کہ آج گورنر سرور صاحب آج صبح آئے تھے یہیں 92 کی سالگرہ کے موقع پہ، جی تو میرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی معاہدہ ہوا آپ کے ساتھ، جو معاہدہ ہو جائے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، ہاں جی، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چودھری شجاعت گئے ہیں عمرے پہ، آج ان کو مبارک ہو عمرہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتحادیوں پر اعتماد اور فساد سے دور رہنے کا مشورہ دیا انہوں نے خان صاحب کو۔ یہ کون ہے فسادی؟ بلکہ شجاعت صاحب نے تو کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے لیے دعا بھی کروں گا کہ میں نے اس وقت جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے نا نواز شریف صاحب، تو شجاعت صاحب نے ایک سپیچ کی تھی، میں بھی وہاں پہ تھا شروع میں، آپ بھی تھے وہاں، اس پہلا اجلاس جو میریٹ میں ہوا تھا۔ جی مجھے شجاعت صاحب نے بڑی مختصر بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پاکستان کا، یہ بڑا ایک اعزاز ہے۔ تو میری ناقص رائے میں ایک چیز یاد رکھنا کہ اپنے اندر میں نہ آنے دینا۔ مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے نا؟ تو آج بھی صبح جاتی دفعہ یہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں خان صاحب کے لیے وہاں خاص طور پہ مکے بھی مدینے دعا کروں گا، ایک تو اللہ ان کو فسادیوں سے دور رکھے، اور دوسرا جو ٹیں ہے نا، ٹیں وہ نہ ان کے اندر آئے۔ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی میں آ گئی ہے یا کوئی زیادہ آ گئی میں؟ نہیں، میں کوئی اس حوالے سے کمنٹس میرے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے اتحادی ہیں، یا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ دل سے کسی کو چاہ رہے ہوں، پسند کرتے ہوں، کیونکہ اتحاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی جو ہے یہ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں
کہ بھائی یہ کون ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ کون ہے. اتحادی تو اپنیت کی حوالے سے ہوتا ہے اتحاد. تو بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ ہم تو اس طرح کے پاور شیئرنگ ہے. ہاں پاور شیئرنگ ہے. اور اگر یہ ہو کہ میں نے ان سے بچ کے رہنا ہے تو ان کی اچھی چیز بھی جو ہے نا وہ شک کی نظر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اس ماحول میں تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں. وہ شجاع صاحب گئے عمرے پہ دعا کریں گے، اللہ کرے شاید ٹھیک ہو جائے کام. لیکن جب آپ نے میاں نواز شریف کی حکومت دیکھی، اس سے پہلے ضیاء الحق کے بھی دور میں رہے، یہ مشرف صاحب بھی آپ نے دیکھے، یہ حکمران کالوں کے کچے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ اسی لیے جو میں نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ویسے تو ہم سارے ہی دین کے حوالے سے جیسے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں اس چینل کی بڑی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، تبھی میں نے ذکر کیا. اور دیکھیں دین کے حوالے سے خان صاحب پہلے دن ہی بڑی اچھی بات کی، ریاست مدینہ کی بات کی. تو اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان پہ درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، آپ بھی درود بھیجیں سارے. اور پھر ساتھ وحی میں یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس جب کوئی فیصلہ کرنے کی بات آئے یا کوئی ایسی انفارمیشن آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں. اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. صحیح. ہم تو خاک بھی نہیں ہیں. بالکل. تو پھر اللہ نے یہ جو ہوتی ہے نا حکومتیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے جاتی ہیں. تو یہ ٹائم تو اس کو پتہ ہے یہ کتنا ہے، تو اس ٹائم میں آپ جو کمائی کریں گے نا وہی ہوگا. جس طرح آپ کی گڈ گورننس کی آج بھی لوگ، میں تو ہر روز بس یہی اپنے 5 سال دور میں فجر کے بعد بیٹھ کے اللہ سے یہی کرتا تھا دعا کہ یا اللہ مجھ سے ایسے کام ہو جائیں کہ تیری مخلوق خوش ہو جائے. یہ بتائیے چودھری صاحب کہ یہ رنگ میں بھنگ کس نے ڈالا جن کو آپ کے شجاع صاحب نے فسادی کہا ہے؟ جو معاملات کو بہتری کی طرف چلتے اور جو معاملات اس بندے جس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے اس کی خیر خواہی کی طرف جاتے وقت جو کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں، جو ہر حکومتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں، وہ جس کے ساتھی ہوتے ہیں اس کی بہتری اور بھلائی کو سامنے نہیں رکھتے. انا کو یا مفاد کو؟ انا مفاد یہ اکٹھا ہی ایک آئٹم ہے نا یہ. وہ بندے جو ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہوتے. اسی کی طرف نشاندہی ہماری رہی ہے اور شجاع صاحب کی بھی ہے کہ ان سے بچنا. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے تجربے بہت دیکھے. مشرف صاحب کے دور میں نے اتنے دیکھے، وہ تو آپ کو خود پتہ ہے کہ 4 مختلف اسٹیشنز تھے جو اس کام پہ لگے ہوئے تھے. تو ہم ان کو بھی فائٹ کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ کام اپنے طرف توجہ ہوتی تھی. اور زیادہ جو دیکھیں ہر بندے کے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں. تو آپ کے پاس کوئی آئے چیز تو آپ نیگیٹو کو تو چھوڑ دیں نا، پازیٹیو کو پک کر لیں. وزیر اعظم شوکت عزیز تھے جی، وہ بھی آپ کے خلاف رپورٹیں سارے ہی کرتے اور ادھر کیوں، اور حالانکہ جمالی صاحب کی خاطر ہم نے سارا کچھ کیا، وہ بھی اسی کام لگے ہوئے تھے. وہ آپ کے ایک طارق عظیم ہوتے تھے. ہاں جی، ان سے رپورٹیں لیتے تھے آپ کے بارے میں. ہاں جی ہاں جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن آپ نے اس کو سروائیو کیا. لیکن اس وقت ایک چیز یہ تھی کہ ایک مشرف صاحب اوپر بیٹھے تھے. اب تو عمران خان ہی سب کچھ ہیں. دیکھیں وہ اس لیے کہ مشرف صاحب کو یہ چیز ہم نے باور کرا دی تھی کہ جتنے لوگ ہیں یہ آئیں گے. اور مشرف صاحب ایک وقت کہنے لگے یار یہ شوکت عزیز پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، آپ ادھر آ جائیں ایز اے پرائم منسٹر. میں نے کہا ہاں بالکل، ابھی ہیں کراچی کا بھی پوچھ لیں ان کو. میں نے کہا نہیں میں ادھر ہی پنجاب میں ٹھیک ہوں. اور شوکت عزیز صاحب کو ہم آگے کر رہے تھے، ہمایوں اختر کی مخالفت تھی ہماری. تو بہرحال ان کو یہ تھا، ہم یہی بار بار کہتے تھے میں اور شجاع صاحب
دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں نا بشمول ہمارے، اینڈ آف دی ڈے آپ کو پے کرنا ہے. تو اگر جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میرے ساتھ سنسیئرٹی کس میں ہے، تجربہ کس میں ہے، اور کون سی چیزیں ہم ان کو وہ چیزیں بتاتے تھے جو کہ اس وقت جا کے انڈو بھی کر دیتے تھے کانوں میں جا کے باتیں کرنے والے، لیکن پھر ہم جا کے ٹھیک کرتے تھے، پھر ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں آپ دونوں کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن اب دیکھیں نا جہانگیر ترین ہے وہ آپ سے کچھ وعدے کر کے گئے تھے. ہاں جی، وہ کوئی تحریری چیز تھی؟ ہاں جی، دیکھیں ہمارا جو معاہدہ ہے نا وہ بزدار کے ساتھ تحریری معاہدہ ہے سال پہلے. اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، میرے دستخط ہیں، بزدار صاحب کے دستخط ہیں، اور ہر چیز موجود ہے. اور اس کے اوپر ہم نے کہا جی کہ یہ ہے، سال ہو گیا، آپ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے، کیوں خرابی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے معاہدے کی تصدیق 4 جگہ سے کی، اور انہوں نے پتہ چل گیا جی کہ یہ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بات ہو گئی، پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی 15 دن، پھر منٹس لکھے گئے، پھر خان صاحب نے اپروو کیے، انہوں نے اوکے دیا. یہ کمیٹی ایسے تو نہیں بن گئی نا، ایسے ہی تو انہوں نے کوئی چھت کے ذریعے گرے ہیں اوپر تو کمیٹی آ گئی ہے. یہ ان کی بنی بنائی کمیٹی ہے نا. جو صاحب یہ بھی تو عجیب بات ہے نا کہ جہانگیر ترین ان کے معتمد خصوصی ہیں، وہ ملک سے باہر گئے تو کمیٹی نہیں بنا دی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی پریشان ہیں، جو کمیٹی کے ممبران تھے کافی سینئر لوگ ہیں ان کی پارٹی کے، آپ بات کر رہے ہیں. جی جی بات کر رہے ہیں. یہ اس میں در پردہ کو بات چل رہی ہے کوئی؟ میرا خیال ہے وہ خود ہی بات کر رہے ہیں ان سے، ترین کمیٹی جو ہے. ہاں جی. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک کوئی ہمارا تو رابطہ نہیں ہے. غالباً وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب اچھے بھلے ہم لوگوں کو آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے راضی کیا، راضی ہو گئے، امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی، پھر ہم چلے گئے بلوچستان، پھر ہم چلے گئے کراچی آپ کے باقی کاموں کے لیے، تو جو ہمارا اشر پچھلی کمیٹی کا سامنے آ رہا ہے تو پھر ہماری کریڈیبلٹی تو زیرو ہو گئی. اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. نہیں، وہ بڑے دل برداشتہ ہیں میرے خیال سے، میری تو نہیں ہوئی ملاقات ہوئی لیکن میرے اطلاع کے مطابق. لیکن چودھری صاحب یہ جو میں نے یہ سنا کہ کاؤنٹر پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے، خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب اگر یہ 4 ضلع ان کو دے دیے تو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پلے کیا رہ گیا؟ اچھا، تو 32 ضلع وہ رج دے نہیں، 32 ضلع نہیں، وہ کہنے کا مطلب یہ کہ مثلا بھاول نگر میں ایک سیٹ اچھی، باقی اس لیے پھر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ اپنا کیوں نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے اپنا. اگر ہم نے سیٹیں تو ہم نے اپنی وجہ سے جیتی ہیں نا، ان کا تو لینا دینا کچھ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، انہوں نے وہ سیٹیں چھوڑی ہیں جہاں کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے ان کے پاس. صحیح ہے، صحیح ہے. اور بلکہ ہماری بات مان لیتے تو شاید 6-7 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی مل جاتی ان کو، ہمیں بھی ساتھ کوئی 8-10 اور مل جاتی، لیکن حوصلہ نہیں ہوا. پورا ضلع ہی جاتا رہا، گوجرانوالا سارا ضلع گیا. سیالکوٹ میں کیا سیٹیں آئی ہیں، کوئی بہاولپور سارا گیا ہے، صرف ہماری سیٹیں آئی ہیں. نہیں تو چودھری صاحب یہ جو میں نے سنا کہ ان کے کان بھرے گئے خان صاحب کے کہ آپ نے ایک بیان دیا کہ میاں نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے دیں. اس سے پہلے تاثر یہ تھا کہ شجاعت کی حد تک تو آپ کی معاملات ٹھیک ہیں چودھری صاحب کی، لیکن میاں صاحب سے کہ آپ نے حق میں بیان دے دیا، اس کے بعد ان کے پاس کچھ چارہ کاری نہیں رہا. دوسرے یہ ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان سے کیا گفتگو کی. تو یہ فسادی وہی لوگ ہیں جو میرے خیال سے کان بھرتے ہیں. اس میں جو میاں نواز شریف صاحب والی بات ہے، عمران خان صاحب نے ڈیورنگ ٹاکس مجھے فون پہ کہنے لگے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ مل نہیں رہے. میں نے کہا جی کہ وہ ٹاکس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ ٹیلی فون نہیں بند کیے ہوتے ہیں سب نے. تو کہنے لگے نہیں یہ ضروری بات ہے، اس میں مشورہ دیں کہ اس طرح نواز شریف کا میڈیکل ہیلتھ ہے، اور مجھے سب نے کہا ہے کہ جی ان کو باہر بھیج دیں. میں نے کہا جی سب نے کس نے کہا ہے؟ کہنے لگا جی کہ میرے جو ڈاکٹر ہیں نا شوکت خانم کے، میں نے وہ اندر بٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ واقعی سیریس ہے. میرا ایک کزن بھی ہے ڈاکٹر پتہ نہیں برکی یا اس طرح کا نام لیا انہوں نے، اس نے بھی یہ کہا ہے.
تو کہتے ہیں آپ کی کیا انفارمیشن ہے. میں نے کہا جی کہ میری بھی ڈیفینیٹلی یہ انفارمیشن ہے کیونکہ میرے بھی وہاں کافی تعلق والے ہیں اور جہاں یہ وہ علاج ہو رہا ہے نا ان ڈاکٹروں سے میرا رابطہ ہے تو یہ واقعی سیریس ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو جانے دیں تاکہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے آ ہی جانا ہے کیونکہ ان کی سیاست تو ادھر ہی ہے. ہاں یہ صحیح ہے. ہاں جی. تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو جانے دیں اور مشورہ دیا. ان کی اپنی انفارمیشن بھی یہی تھی, میری انفارمیشن بھی یہی تھی, تو ہم نے کہا جی جانے دیں. تو یہ اور جو فضل الرحمان والی بات تھی وہ تو آپ کو میں نے بتائی تھی پہلے بھی. لیکن اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے, جی اصل میں پتہ کیا ہے جو میں سمجھا ہوں 1.5 سال میں, اب کچھ لوگ ہیں جن کی پارٹی, ہر پارٹی میں رفٹ آپ کو پتہ ہوتی ہے. ہماری تھوڑی لوگ ٹانگیں کھینچتے تھے مشرف صاحب کے دور میں, اور ہر وقت اعجاز الحق صاحب, منظور بٹو صاحب یہ امن ناصر چٹھے کو لے کے کہ شجاع صاحب کو چینج کریں, یہ کریں, ہوتی تھی. خیر کوئی بات نہیں, فرق نہیں پڑتا. اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی جہانگیر ترین اور خٹک صاحب جو زیادہ قریب ہوگا وہ برداشت نہیں ہوتا, عمران خان صاحب وہ برداشت نہیں ہوگا. یہ انر فائٹ جو ہے یہ انہوں نے تختہ کیا سب کا. یعنی 2 ملاؤں میں مرغی آرام ہو گئی. ہاں جی, انہوں نے جو ہے نا کہ یہ فیل کرتے تھے شاید کہ لیفٹ آؤٹ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اس میں یہ ملے ہی ایک بریک, اس میں ہم انٹری ڈال دیں. مجھے تو یہ لگتا ہے, باقی ان کی اپنی پارٹی یہ جانے, لیکن الٹیمیٹلی فائدہ نقصان تو پرائم منسٹر کا ہے. جی الٹیمیٹلی فائدہ نقصان تو ان لوگوں کا نہیں ہے نا. جی بالکل ہے, پرائم منسٹر کا ہے. ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی. عثمان بزدار کے ساتھ آپ کی جو سپورٹ ہے وہ تو اسی طرح قائم ہے. ہاں جی وہ تو ہے, لیکن آپ کو گورننس کے بارے میں بھی ان کے کوئی تھوڑے سے سپورٹ تو ہے. گورننس کے حوالے سے میں اکثر جب بھی میری بات ہوتی ہے میں اپنی نیک نیتی سے کوشش کرتا ہوں کہ معاملات اچھے طریقے سے چلیں, ٹھیک چلیں. اس حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا میں جب ضروری سمجھتا ہوں تو میں ان کو تھوڑا نرم بھی, تھوڑا گرم بھی, تھوڑا سخت بھی بات اس لیے کر لیتا ہوں کہ ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ ایک پرانا تعلق واسطہ ہے. یہ ان کے والد صاحب ہماری پارٹی میں تھے, فتح محمد بزدار صاحب, اور یہ ان کے ساتھ آیا کرتے تھے ایز تحصیل ناظم. یہ ہمارے تحصیل ناظم تھے اس وقت. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے تجربے سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیشہ میں نے ان کے فائدے کی بات نہیں ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جیلسیز کریٹ کر کے آپ کو اپنائیت نہیں ہے. مثلا مونس کے معاملے میں ان کو وزیر بنانے کے معاملے میں بھی خان صاحب متردد ہیں. نہیں وہ تو ہم نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں لینا چاہتے, بلکہ مونس نے بھی خود کہا جی کہ ایک پرائم منسٹر ہے جس کا میں نے منسٹر بننا ہے, اگر وہی میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تو مجھے نہیں بننا چاہیے. تو وہ تو ہم بجٹ اجلاس سے پہلے شجاع صاحب میں گئے تھے, یہ تو اب جون کی بات ہے, ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا. تو جب آخری سوال یہ کہ آپ کو لگتا ہے یہ سیٹل ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں کوئی کام خود بخود ٹھیک نہیں ہوتا, کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے. جب اس کو ٹھیک کریں گے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تک نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں ابھی تو شروع ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہونے کی طرف چلے گا, ٹھیک ہونے کی طرف شروع ہوا ہے. اچھا ہاں جی, تو اللہ کرے, ہماری تو دعا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں دعا, آپ بھی کر رہے ہیں. شجاع صاحب تو پھر وہاں مدینہ مکے میں بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سلسلہ چلتا رہے, اور عمران خان صاحب اپنی ٹرنیور بھی پوری کریں جو ان کا ٹرنیور ہے, باقی جو رہتا ہے. اور ہماری تو خواہش ہے کہ یہ حکومت ٹرنیور پوری کرے, ڈیلیور کرے, اور جو وعدے کیے ہیں قوم کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اور آخر میں ہمارے ساتھ وہ جو ہم تو خود دعا گو ہیں. اتنے مسائل ہیں اکانومی کے, گورننس کے, ان کو ٹھیک کریں, اور اپنے جو پاور شیئرنگ کا جن سے فارمولاز بنے ان کو آگے لے کے چلیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مہربانی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے عارف نظامی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, اس سے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن نظامی صاحب, موسٹ امپورٹنٹ, ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, ان کو 92 نیوز کے 5 سال مکمل ہونے پر ہماری جانب سے مبارکباد. اور یہ سارا دن سلسلہ جو تقریبات کا ہے پاکستان بھر میں جاری ہے, اور تشکر بھی ہے کہ آپ لوگ اتنی پذیرائی کرتے ہیں. نظامی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو, ڈیفینیٹلی آپ کا بھی, اور بڑا اچھا یہ ساتھ ہمارا جاری ہے. یہ پرویز الہی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, آپ سے بات ہو رہی تھی, ان باتوں سے کیا لگتا ہے کہ کوئی معاملات حکومت کے ساتھ بن پائیں گے یا مزید بگڑیں گے؟ وہ کہہ بھی رہے تھے ابھی تو شروعات ہیں. انہوں نے ملفوف انداز میں کہہ دیا کہ ابھی کچھ نہیں ہوا, اور یہ بھی انہوں نے باقی بات جو ہے بعد میں کر لیتے ہیں. ویسے انہوں نے جو باتیں کہہ دی جو کہنے والی تھی. جی اچھا نظامی صاحب, اس میں ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں. ایک اور اہم معاملہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صحت کا, اور ان کے جو ڈاکٹر ہیں, جو ان کے پرسنل کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر عدنان, ان کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کارنری انٹرونشن آپریشن ان کا ہونا تھا. تو اب ضد ان کی یہ ہے نواز شریف صاحب کی کہ مریم آئیں گی تو آپریشن ہوگا. وہ کروٹری آرٹری ان کی جو ہے نا, میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا, یہ اس کی سرجری ہے. ان کے دراصل یہ ہے کہ یہ جو ریڈو بائی پاس ہوتا ہے نا, ایک تو ہارٹ کا نا, ایک یہ یہاں کا ہوتا ہے جو آپ کی برین کو جاتے ہیں نا, آرٹری جو ہے. تو یہ سادہ الفاظ میں دماغ کو خون دینے والی شریان. جی وہ یہ قاضی حسین احمد کا بھی ہوئی تھی سرجری, آپ کو یاد ہے؟ جی جی جی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سرجری ہو جاتی ہے, اٹس اے مور رسکی کمپلیکیٹڈ, کیونکہ اس میں نیورو سرجن بھی انوالوڈ ہوتا ہے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کا 2 بائی پاس ہو چکے ہیں, تیسرا بائی پاس جو ہے وہ ذرا ڈائسی ہو جاتا ہے. پھر جو انسان کی عمومی صحت دیکھی جاتی ہے نا, جی جی, وہ ڈائبٹیز ہے, اور گاؤٹ ہے, ہائپر ٹینشن ہے. ہائپر ٹینشن تو خیر ہے ہی, اور عمومی صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے. جی. تو اور یہ بھی کہ ان کی بیٹی ان کے پاس ہو, اپنی جگہ پہ ایک ٹھیک بات ہے. جی. لیکن سوال ہے کہ اس میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ کی بیگم صاحبہ کو ٹرمینل کینسر تھا, جی, تو آپ بیٹی کو یہاں لے آئے, خود بھی آ گئے. خود تو چلے آئے, ان کی مجبوری تھی الیکشن لے کے, لیکن ان کو بھی لے آئے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کوئی ضد تو نہیں ہے, یہ تو بچوں والی ضد لگتی ہے مجھے. جی. دیکھیں نا, برادر خورد شہباز شریف صاحب وہاں موجود ہیں, بیٹے موجود ہیں, بقول فردوس آصف خان کے ترچھی ٹوپی پہننے رکھتے ہیں. حالانکہ یہ بڑا مذاق کو اتنا اچھا نہیں ہے. بیٹے دونوں موجود ہیں. جی. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم موجود ہے. جی. داماد موجود ہیں, بہویں بھی ہیں. بہویں بھی ہیں, اسحاق ڈار موجود ہیں. جی. ہاں یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا جو ایموشنل لنک ہے, جی, اس کی وجہ سے ان کا بہت ضروری ہے, اور کیونکہ اس نے والدہ کا غم جو ہے وہ بھی دیکھا ہے, تو وہ ان کو یہاں چاہتے ہیں کہ وہ ہوں یہاں. جی. جی. لیکن ابھی تک اس معاملے میں مطلب کوئی ایک طرف تو سالڈ دلیل نہیں ہے کوئی, لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے جی کہ آپ ان کو محترم مریم کو کیوں ہاسٹیج رکھنا چاہتے ہیں؟ جی. عدالتوں نے جب انہیں ضمانت دی ہوئی ہے, لیکن نظامی صاحب یہ ایک میاں بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ خفت ہے, جی, جیسے کہ میاں نواز شریف کے جنگل سے نکل کر بھی پرویز الہی صاحب نے بتایا آپ کو اندر کی کہانی, جی جی, کہ ان کی کیا ہوا تھا, اور خان صاحب کنونس تھے. جی. اب میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سیاسی طور پہ دونوں باہر رہے ہیں, باپ بیٹی, ان کو کیا پرواہ ہے؟ جی. نظامی صاحب آپ نے کہا کہ کلثوم نواز صاحبہ کو جب ان کا کینسر لاسٹ سٹیج پہ تھا, نواز شریف صاحب مریم نواز کو لے کے پاکستان آ گئے تھے. اس وقت ایک یہ بہت بڑی بحث تھی کہ نون لیگ کی اب قیادت اور نواز شریف کی پارٹی کی جانشین مریم نواز ہوں گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پارٹی کو دوبارہ سے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور مریم نواز بھی چچا کی قیادت پہ کسی حد تک متفق ہیں. تو اب یہ تاثر لیا جائے کہ مریم نواز کو, میں نے بھی آپ سے عرض کی تھی, جی, لیکن دیکھیں نا وہ ینگ ہے ریلیٹیولی, جی, اور بالآخر انہوں نے قیادت سنبھال لی ہے. اور جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ جو جان ہے پارٹی کی
وہ تو میاں نواز شریف ہے جی. اور ان کی بیٹی کی بھی ایک کیمسٹری انہوں نے بڑے کامیاب جلسے کی جس سے گھبرا کر جی ان پہ زبان بندی بھی کر دی گئی ہے, مقدمے بھی بن گئے, یہ وہ جی 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 جی. تو بھائی جاتی ہیں تو جائیں. آپ تو بلکہ ان کو جس طرح مشرف کے دور میں تھا کہیں وہ یہ نہ کرنا پڑ جائے آپ کو کہ وہ آنا چاہیں اور آپ ان کو واپس بھیج دیں. یہ ویسے نظامی صاحب قدرت کا نظام بھی بڑا عجیب ہے اور یہ قسمتوں میں جو لکھا ہوتا ہے یہ بھی بہت عجیب ہے. لیکن یہ بات بھی بڑی اچنبھے کی ہے نظامی صاحب, 3 بار کا پرائم منسٹر, بیمار ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, سیاسی سمجھ بوجھ ہے, بہت بڑی بڑی سیاسی چالیں انہوں نے چلیں اور کامیاب ہوئے, اور اب وہ اس بات پہ جب وہ انکار کر رہے ہیں بیٹی نہیں آئے گی تو میں آپریشن نہیں کرواؤں گا. کیا نواز شریف صاحب بیماری کی وجہ سے کچھ نفسیاتی طور پہ اثرات ہیں؟ Let us give him the benefit of doubt کہ وہ کوئی ایموشنل فیصلہ کر رہے ہیں. اگر لاجک کے لحاظ سے دیکھیں تو جی یقیناً اس میں کوئی جان نہیں ہے. آپ نے کہا تیسری دفعہ پرائم منسٹر رہے وہ, یہ تو صحیح بات ہے. جی لیکن میاں نواز شریف کی جو اب یہ محسوس ہونے لگ پڑا ہے مجھے کہ ہم لوگ ان کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ جی کیا ہے وہ تو آلو گوشت اور پائے کھانے کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں, نہاریاں اور یہ اور وہ. لیکن یار ان کی گورننس آج کی گورننس سے تو بہتر ہی تھی. جی یہ جو انڈر-19 کی ٹیم آج کل چھائی ہوئی ہے ویسے معاملات تو نہیں تھے. جی نظامی صاحب گورننس پہ بھی بات کریں گے. نواز شریف صاحب تو بیمار ہیں, بیماری کی وجہ سے یہ اثر ہو بھی سکتا ہے, نیچرل ہے. شہباز شریف صاحب اس موقع پہ ان کی تائید کر رہے ہیں, اللہ زندگی دے صحت دے شہباز صاحب کو, وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ آنکھیں بند کر کے بھائی جان کی بات پہ سر تسلیم خام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, نواز شریف مریم نواز آئیں تو ان کا علاج ہو. نہیں وہ کیا کہیں, اور سارے اختیارات کا بمبا فیملی میں بھی جی اور سیاسی طور پہ بھی میاں نواز شریف ہیں, شہباز شریف تو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, یہ معاملات تو اب اپنی طرف ہیں, لیکن اب یہ پنجاب حکومت پہ بھی ہے. ضمانت نواز شریف صاحب کو مزید آگے اس میں ایکسٹینشن دی جاتی ہے نہیں, نواز شریف صاحب اپنی میڈیکل ٹیم لیگل ٹیم کے ذریعے کنونس کر پاتے ہیں پنجاب حکومت کو یا نہیں, یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے. جو انہوں نے تو دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جرمنی اور پھر امریکہ جانا ہے, یہ لمبا کام ہے اور وہ جلدی واپس نہیں آئیں گے. اچھا مریم نواز کو یہ حکومت تو کہہ رہی ہے ابھی اب یہ آپ نے نوٹ نہیں کی ایک بات جی کہ چودھری پرویز الہی نے ابھی میرے انٹرویو میں, اسی پروگرام میں ہمارے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کہاں جائیں گے. میں نے کہا عمران خان, انہوں نے واپس آنا اس ملک میں سیاست کر لی ہے جی, اور مور سو ہز ڈاٹر, وہ کیا کرے گی جا کے, جی اس کے بچے یہاں ہیں, اس کی شادیاں یہاں ہوئی ہیں, وائی ول شی رن اوے فرام پاکستان. اور یہ دیکھیں سکھا چاہیے یار, جاتی تو جانے دیں. نظامی صاحب کل جو وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر نے ایک تجویز دی تھی پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن کریں, لوگوں کو آن بورڈ لیں. دیکھیں وہ جو بات ہے نا وہ انہوں نے ایک دل سے کی تھی, بطور ایک کشمیری کی تھی, اور پی ٹی آئی کی جو ڈیوائزو پالیٹکس ہیں, ایک طرف تو خان صاحب کہتے ہیں وہاں پہ بھی بڑی سخت قسم کی محاذرائی جو ہے آزاد کشمیر میں جاری ہے, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی. اور عمران خان صاحب نے اپنے جو معمول کی طریقے سے اس کو رد کر دیا کہ جی میں تو جمہوریت پسند ہوں. سب سے پہلے تو شعر بھی پڑا خان صاحب نے, پہلی بار میں نے خیر خان صاحب ان کی جمہوریت کے بارے میں بھی نا یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتنی کو جمہوریت وہ لے کے آئے ہیں, جو میڈیا میں ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے. انہوں نے تو کہا کہ وہ مفاہمت نہ سکھا, پھر وہ چین کی مثال دی ہے. یار ایک تو ہماری فیسنیشن جو ہے نا, جی چین کا جو نظام ہے جی وہ اکنامک نظام تو بڑا اچھا ہوگا, سارا کچھ ہوگا, محنت کرتے ہیں بڑی, یہ بھی اچھا ہوگا, لیکن ان کا سیاسی نظام کی یہاں مثال دینا جو ہے نا, جی جی وہ اگلے دن وہ کبھی کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی طرح وہ ان کے ایڈوائزر کہہ رہے تھے کہ یہ ہوٹل بنا کے سب کو بند کر دیں. اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جی جی یہ فرما رہے ہیں کہ جی چین کی طرح سارے وزیروں کو اندر کر دیں گے. جی یار یہ اب چھوڑیں یار ان چیزوں کو. دیکھیں کہ جو آزاد کشمیر میں ان کے کیا کہتے ہیں کاؤنٹر پارٹ ہیں,
انہیں اس طرح پبلکلی سنپ نہیں کرنا چاہیے تھا. راجہ فاروق حیدر صاحب جی وہی جی ان کو سنپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور سوچنے کی بات ہے کہ خان صاحب آپ کو ریسیٹ کی ضرورت ہے. آپ جس انداز سے جا رہے ہیں جی زیادہ دیر معاملہ نہیں چلے گا اس طرح. جی الٹیمیٹ نظامی صاحب بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن بن وہ این آر او ہی جاتا ہے جو بات فاروق حیدر صاحب کر رہے تھے, لیکن ایک مفاہمت قومی مفاہمت وہ ہے. وہ بے نظیر کہتی ہوتی تھی شہید کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانی چاہیے. جی یہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے بنائی تھی. جی TRC. لیکن یہ جو فاروق صاحب والی بات ہے نظامی صاحب وہ این آر او ہی بن جاتا ہے, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. ایک بریک لیتے ہیں, بعد ہم بالخصوص بات کریں گے جو مسلم لیگ قاف جو چودھری پرویز الہی نے آج ہمارے پروگرام میں باتیں کی ہیں, اور اس کے بعد اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے مسلم لیگ قاف اور PTI کے درمیان. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 92 نیوز 5 سال کا ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے ہم مبارکباد پیش کریں گے. اور بریک سے پہلے نظامی صاحب ہمارے یہ جو ایونٹ ہے, آج کی تقریب ہو رہی ہے, اس میں پرویز الہی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ان سے گفتگو بھی ہوئی, آپ بات چیت بھی کر رہے تھے. بظاہر جو ان کی گفتگو سے لگا کہ جو معاملات اس وقت PTI اور قاف لیگ کے درمیان چل رہے ہیں یہ اتنی جلدی اب سنبھلنے والے دکھائی نہیں دے رہے. وہ خود کہہ رہے تھے یہ شروعات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیل منڈے چڑھ جائے گی یا اتر جائے گی؟ چودھری پرویز الہی بڑے محتاط تھے جی, کیونکہ غالباً ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ ذرا میڈیا میں خاموش رہیں, ہم معاملات آپ کے ٹھیک کرواتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا ان کی گفتگو میں احتیاط کا دامن تو انہوں نے پکڑا ہوا تھا, لیکن وہ بین السطور ساری بات کہہ گئے. جی 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 ایک تو وہ کہہ گئے کہ معاہدہ جو ہے وہ ریٹن معاہدہ ہے جی, اس میں کوئی قطع برید نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی ہم PTI کی کاسٹ پہ برات چاہتے ہیں. جی, اور یہاں تک کہا کہ بھی آپ ہمیں الگ کیوں سمجھتے ہیں, میں اپنا حصہ سمجھیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بڑا سخت ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا اعتماد کا فقدان ہے جی خان صاحب اور ان کے حلیفوں کے درمیان. پھر خان صاحب اتنے وارم آدمی نہیں ہیں جی کہ وہ لوگوں کو ان کی طبیعت میں کوئی اپنائیت ہو. کچھ روکے سوکھے سی ان کی طبیعت ہے. جی, ویسے نہیں, دوستوں کی محفل بے کر طرف دوستوں میں جی 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 ایسے ہی ہے, یاری تو نبھاتے ہیں خان صاحب نظامی صاحب سیاسی طور پہ. جی جی یہ جو معاملہ ہے, لیکن اگر آپ جزیات میں جائیں تو اس کے پیچھے ایک بہت گھناؤنی سازش ہے جی, جس کا خان صاحب خود شکار ہو رہے ہیں. جی, اور اس کے جو کلابیں ہیں وہ ملتے ہیں جا کے PTI کے اندر جو اندرونی پیلس اینڈ ٹریکس موجود ہیں. جی, کیا کوئی اندرونی جو خلفشار ہیں اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اندرونی خلفشار جو ہے, جی, مطلب سوال ہے کہ جیسے انہوں نے شاید کہا بھی ہے اشارہ کی کہ جو کہا بلکہ کہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں خان صاحب سے ان سے جیلسی شروع ہو جاتی. جی, اور جہانگیر ترین سے بھی ایک جیلسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ, اور بٹرنس کا اور دشمنی کا, وہ پارٹی کے اندر جہاں ان کے کچھ سپورٹر بھی ہیں ان کے بہت سارے, جی, مخالف بھی, جن میں سے پیش ہیں اسد عمر, جی, اور کچھ اور بھی لوگ ہیں. جی, وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ نے کیا کیا کہ جہانگیر ترین نے تو مروا دیا آپ کو, جی, اس نے تو سارا کچھ ان کو دے دیا, ویژن متاثر ہو گیا خان صاحب کا. رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ نظامی صاحب میں پہ تو انہوں نے بڑی سخت بات کی. پھر چودھری شجاعت صاحب نے نواز شریف صاحب کو جو مشورہ دیا جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے, اس وقت کی بات بھی انہوں نے کی. اور پھر آپ نے جب سوال پوچھا میں کا, تو انہوں نے کہا کہ ان میں ٹیں آ گئی ہے. اب یہ میں اور ٹیں کا فرق ہے؟ میں اور ٹیں میں سے شروع ہوتی ہے, میں ٹیں تک پہنچتی ہے, دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم. جی جی, تو یہ پھر
جو شکوہ کرتے نظر آئے پرویز الہی صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 سالوں میں 2 سال ہونے کو 3 بار ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے. زرداری صاحب کی تعریف کرتے ہیں بطور اتحادی. زرداری صاحب بڑے حالانکہ اچھے ثابت ہوئے. لیکن میں جو آپ کو اصل بات کہنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ جنہوں نے یہ لوگوں کو شامل کرایا تھا جی جن طاقتوں نے جنہوں نے یہ اتحاد کرایا تھا وہی چودھری برادران کو مجبور ہوں گے کہ وہ ان کی توہن کرن سپورٹ کرتے رہے. جی کیونکہ ان کا مطلب ہے کہ کچھ کریں بھی تو تب بھی کرتے رہے, نہ بھی کریں تو ان کو اور ان کی مجبوری ہے یہ. نظامی صاحب پچھلے 10 سالوں سے ہم نے دیکھا جو 10 سال کی پولیٹکس ہے اس میں الائز تھے. زرداری صاحب کی کاف لیگ بعد میں بن گئی, ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے پرویز الہی صاحب, لیکن اس کے بعد کاف لیگ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اور ابھی 2018 کے الیکشن کے بعد بھی یہ کہا جاتا رہا اور یہ حقیقت تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کے علاوہ حکومت میں آنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. اب جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور کاف لیگ میں قربتیں آ چکی ہیں, کاف لیگ کے پاس کوئی آپشن ہے؟ آپشن دیکھیں کھولے جا سکتے ہیں, پولیٹکس کے اندر آپشن جو ہیں کھولے جاتے ہیں, اور یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. یہ اگر تھوڑی سی خان صاحب کی سپورٹ میں جی مقتدر حلقوں کی طرف سے تھوڑی سی کمزوری آئی جی تو یہ ان کی پی ایم ایل این کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ چینلز کھل گئے ہوئے ہیں جی, اس کو استعمال کریں گے. اچھا نظام صاحب, چودھری خاندان کو جب ہم دیکھتے ہیں سیاسی روایات, سیاسی جو طور طریقے ہیں, پولیٹیکل نارمز, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت رچ ہیں, بڑے بھرپور قسم کی یہ روایات کے امین ہیں. ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کو باہر جانے دینے کا معاملہ اور نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے یہ کرٹسی شو کرنا, یہ کیا خاندانی روایات تھیں؟ آپ گول کر گئے بات ہے جی, یہ نہیں آپ کو معلوم بات, یہ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. جی ایک زمانے میں یہ کوشش ہوئی تھی جب نواز شریف ابھی پرائم منسٹر غالباً بن گئے تھے یا نہیں بنے تھے مجھے یاد نہیں, کہ کوشش ہوئی تھی کچھ بیچ میں پڑھنے والے اعلیٰ شخصیتیں جو دونوں طرف دوستی ہے جن کی جی کہ ان کو اکٹھا کر دیں. تو میاں صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ چودھری شجاعت تو قابل قبول ہیں, پرویز الہی قابل قبول نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی اب یہ ہوا کہ جب میاں صاحب کے علاج کا معاملہ آیا, پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان کو بات کہی جی وہ بات انہوں نے پبلکلی بھی کہہ دی, جس میں بڑا فرق ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے. جی تو اس طرح فینس بلڈنگ ہو گئی. اب بوتھ دا چودھریز آر ایکسیپٹیبل. پہلے شجاعت واز آلویز ایکسیپٹیبل, پرویز الہی واز ناٹ. دوسری طرف پرویز الہی بھی جی کوئی شہباز شریف کے بارے میں کوئی اتنی مثبت رائے نہیں رکھتے, لیکن انہوں نے بھی آپ نوٹس کیا ہوگا کہ گولہ باری بند کر دی ہوئی. جی 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 گولہ باری بند کر دی ہے, اس کو ذرا نوٹس کریں آپ. اور نظامی صاحب سنا ہے کہ سیکنڈ ایئر جو ان کی قیادت ہے اس میں رابطے بھی ہیں. اچھا ایک اور بھی اس میں سیکنڈ ایئر نہیں, فرسٹ ایئر. یار کیا آپ, اچھا ٹھیک, سیکنڈ ایئر فرسٹ, سیکنڈ ایئر کون سی ہوتی ہے؟ نظام سے مطلب یہ جی جی ان کے رابطے ہیں, ایم پی ایس کے رابطے ہیں. میں ان کی تال میل ہے کہ کس طرح چلے نیشنل اسمبلی کے اندر, جی پنجاب اسمبلی میں. ٹھیک ہے نظام صاحب, یہ تو سب اپنی جگہ ہے, لیکن آپ نے جو کہا کہ شریف برادران کے دل میں بھی کچھ رحم آیا, تو کہ اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں بھی نہیں تھے اور مشکل میں تھے, اور جب انہوں نے مشکل میں ساتھ دیا تو نواز شریف شہباز شریف نے بھی ویلکم کر دیا ان دونوں چودھری برادران کے موقف کو. اگر وہ اقتدار میں ہوتے تب بھی کرتے؟ یہ حالات تو خیر ہوتے ہی نہیں اگر اقتدار میں ہوتے. وہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اقتدار میں ہوتے تو میاں نواز شریف کی آنکھیں پھر جاتی ہیں. زرداری صاحب کو نہیں دیکھتے آپ؟ جی لنچ طے کیا وہ کینسل کر دیا ان کے زرداری صاحب کے ایک بیان پر. نظامی صاحب لاسٹ اسی سے جڑا شریف فیملی سے, فواد چودھری کہتے ہیں کہ مریم نواز اگر باہر چلی گئیں تو وہ احتساب کے بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. ڈو یو ایگری؟ آخری کیل تو لگ چکا ہے اس میں جی, یہ ناکام ہو چکا ہوا ہے.
یہ احتساب کے نام پر انتقام ہے، اور ہر پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی جی چاہتی ہے کہ اس موجودہ سسٹم میں بنیادی ترمیمات لانے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔